بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاری فی کتاب الصلاة. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات عشاء کی نماز آدھی رات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر دی، صحابی کہتے ہیں. پھر نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دوسرے لوگ تو نماز پڑھ کر سو گئے اور جب سے تم نماز کا انتظار کر رہے ہو برابر تم نماز کی حالت میں ہو. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاح کے اندر باب وقت العشاء الی نصف اللیل تک ذکر کیا ہے. حاضرین، سب سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے پیش کر دوں. اس سے پہلے آپ لوگوں نے مسجد کی طرف چل کر آنے کے بارے میں سنا. چل کر آنے کی فضیلت احادیث کی روشنی میں کیا ہے؟ 3 باتیں آپ نے سنی اس کے تعلق سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی اندھیروں میں، اب اندھیرا تو ظہر اثر میں نہیں رہے گا میرے خیال میں، فجر میں اور عشاء کی نماز میں اندھیرے کے اندر چل کر کے مسجد کو آتا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نور تام عطا کرے گا. نور تام، نور، اور نور بھی ناقص نہیں، مکمل نور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. پہلی چیز. دوسری چیز جو بتائی گئی ہے، قیامت کے دن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرے گا جو آدمی مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے. تیسری چیز جو بتائی گئی، یہ قدم آپ رکھتے ہیں آپ کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، دوسرا قدم آپ رکھتے ہیں تو آپ کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. یہ 3 باتیں مجمل طور پر آپ نے نماز کو چل کر آنے والوں کے بارے میں سنی. اور ایک اور حدیث آپ نے سنی کہ ایک صحابی جو بہت دور سے چل کر آتے تھے، ان سے کسی نے مشورہ دیا کہ تم جو ہے ایک گدھا خرید لو اپنے لیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا چلنا اور میرے گھر کی طرف لوٹ کر کے جانا لکھا جائے. اتنی باتیں آپ نے سنی، میں نے مختصر طور پر خلاصے کے انداز میں آپ کے سامنے پیش کی. اس کے بعد فوری طور پر آ جائیے نماز کا انتظار کرنا. نماز میں انتظار کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آج کہی جائیں گی. نماز کا انتظار، پہلی بات تو یہ ہے، حدیث میں آتا ہے جو آدمی نماز کا انتظار کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد میں سرحد پر جا کر کے پہرے داری کرنے کا ثواب دے گا. 3 چیزوں کا تذکرہ آتا ہے، ایک تکلیف کے وقت میں وضو بنانا، ایک نماز کا انتظار کرنا، اور دوسری طرف مسجدوں کو چل کر کے آنا. یہ تینوں چیزوں کا ایک ثواب بتایا گیا ہے. اس میں سے ایک چیز ہے نماز کا انتظار. نماز کا انتظار کرنے سے کیا ثواب ملتا ہے ہم کو بولیے جی؟ جہاد میں جا کر کے، غور سے سنیں اس کو، جہاد میں جا کر کے سارے مسلمان جب سو جاتے ہیں تو آپ کو پہرے داری کرنے کے لیے کھڑایا جاتا ہے کہ کوئی کافر رات میں حملہ نہ کرے مسلمانوں پر. اس کو عربی زبان میں بولتے ہیں الرباط. کیا بولتے ہیں اس کو؟ الرباط. تو اگر آپ نماز کا انتظار کرتے ہیں تو آپ کو رات میں پہرے داری کرنے کا، اور وہ بھی جہاد کے اندر، آپ کو ثواب ملے گا نماز کے انتظار کا. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. پہلی بات. دوسری بات، نماز میں انتظار کرنے کا کیا ثواب ملتا ہے؟ اگر آپ نماز کا انتظار کرتے ہیں تو آپ نماز کے اندر ہی ہیں. یہ بھی بڑی بات ہے. آپ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے گھر سے وضو بنا لیا، وضو بنانے کے بعد آپ گھر سے نکل رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے مسجد کے اندر آ کر بھی باتیں کرتے ہیں، مسجد کے اندر آنے کے بعد بھی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہاں بورڈ پر لکھا ہوا ہے فضول باتیں کرنا ممنوع ہے. اسے غور سے سنیں، حدیث کی روشنی میں سنیں. اس کے باوجود ہماری یہ عادت چھوٹتی نہیں. گیٹ تک آنے تک جو ہے کوئی بیڑی پھونکتے ہوئے آتا رہتا ہے اللہ کا بندہ، کوئی باتیں کرتے ہوئے آتا رہتا ہے، کوئی یہاں بھی موبائل میں بات کرتا ہے. مسجد کے اندر آنے کے باوجود بھی گیٹ کے اندر کھڑ کر کے موبائل میں بات کرتا ہے. ایسے آدمی کے لیے حدیث کیا کہتی ہے، غور سے سنیں. آپ گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے جیسے ہی نماز کی نیت میں، نماز کے انتظار میں نکلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کی حدیث میں کہا ہے وہ بندہ نماز میں ہے. جو بندہ گھر سے نکلتا ہے اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے، گھر سے قدم باہر آپ نے رکھ دیا ہے تو آپ نماز کی حالت میں ہیں. تو آپ نماز کی حالت میں بیڑی پھونک رہے ہیں، نماز کی حالت میں کسی سے بات کر رہے ہیں فون میں، اور وہ بھی بجا کر کے بات کر رہے ہیں، نماز کی حالت میں بتانی دنیا کے قصے یہاں پر بیان کر رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں.
تو اس کی ایک فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ نماز کا انتظار گویا کہ نماز میں شامل ہے. نماز کا انتظار نماز کے اندر شامل. اگر آپ نماز کا انتظار کر رہے ہیں گویا کہ آپ نماز کے اندر موجود ہیں. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ذرا تاخیر کر دی. اس حدیث کے اندر بھی ایک اہم مسئلہ ہے, غور سے سنیں اس کو. عشاء کی نماز ذرا تاخیر کر دی. کتنی تاخیر کر دی؟ 8:15 بجے نماز تھی, 8:30 بجے نہیں, 9 بجے بھی نہیں, آدھی رات کو پڑھی آپ نے. کب پڑھی آپ نے؟ ذرا زور سے بولو. آدھی رات کو. یہاں آدھی رات تک کوئی رہے گا کیا؟ پہلے امام صاحب کو پڑھ کر ماریں گے, کہاں جی چلے گئے تھے تمہیں, اس کے بعد بھی بولیں گے دوسری باتیں. دیکھیے غور سے سنیے, ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے اگر امام موجود ہے, کسی وجہ سے نہیں آ سک رہا ہے تو انتظار کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جو ہے پورے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے, ابھی وقت ہی نہیں ہوتا یہاں, ابھی جو ہے منٹوں کی گھنٹیاں بجتی ہی رہتی ہیں, سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کھڑے ہونے کا ثبوت جو ہے نہیں ہے. اگر امام نہیں آتا ہے, امام کا یہ ہے, یہ امام کی فضیلتوں میں میں اکیلا ہوں بول کر نہیں, سارے اماموں کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر امام نہیں آتا ہے تو انتظار کریں گے اس کا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے, آپ نے آدھی رات تک انتظار کیا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے سر جو ہے نیند کی وجہ سے جھک رہے تھے, تخفق رؤوسہم, ہمارے سر جو جھک رہے تھے, اس کے باوجود ہم انتظار کر رہے تھے. آدھی رات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات سے کچھ پہلے آپ باہر نکلے, آپ نے کہا سارے لوگ سو چکے ہیں. صلی الناس ورقدوا, لوگوں نے نماز پڑھی اور سو گئے جا کر کے. ولم تزالوا فی صلاۃ, اور تم برابر آدھی رات تم کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. ولم تزالوا فی صلاۃ, تم کو برابر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اس سے جتنا بھی آپ انتظار کریں گے نماز کے اندر, آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ نماز سے پہلے کی بات. نماز سے پہلے انتظار کریں گے تو ثواب ملے گا. نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھیں گے تو کیا ملے گا, اس کو بھی سن لیجئے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے یہ بات ان لوگوں کو بتا رہا ہوں, بعض لوگ ہوتے ہیں کھجلی ہوتی ہے ان کو, السلام علیکم السلام علیکم, جیسے امام پھیرتا ہے فوراً بھاگنے کی فکر میں رہتے ہیں, آتے تاخیر سے, نماز پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں فوراً بھاگنے کے چکر میں رہتے ہیں. پتہ نہیں یہاں کون ان کو مارتا ہے, کون ان کو تکلیف دیتا ہے, یا کون سا کیڑا آ گیا ہے ان کے بدنوں میں, یہ تو اللہ عالم بالصواب, اللہ بہتر جانتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ان کے سلسلے میں کیا کہتی ہے سن لیجئے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, میری بات کی قدر نہ کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی قدر کریں. غور سے سنیں. الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذی صلی فیہ, سارے لوگ غور سے سنیں. فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں اس آدمی کے لیے جس نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد اسی مقام پر بیٹھا رہا. جب تک وہ اسی مقام پر بیٹھے رہے گا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, کتاب الاذان کے اندر صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جو آدمی نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد اسی مقام پر بیٹھے رہیں تو فرشتے اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ رحمت کی دعا کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو فرشتوں کی رحمت کی دعا کی ضرورت نہیں ہے, بہت کما لیے ہیں, بہت نیکیاں کر لیا ہے ان لوگوں نے, اب فرشتوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں, بس اٹھ کر بھاگے, جیسے ہی موقع ملا اٹھ کر بھاگے. پتہ نہیں یہاں کون سی باتیں ابو جہل اور ابو لہب کی فضیلت شاید یہاں بیان کی جاتی ہیں. شاید ایسا لگتا ہے اس مقام پر بیٹھ کر ابو جہل اور ابو لہب کی فضیلت بیان کی جاتی ہے, اتنا تیز بھاگتے ہیں, تعجب ہوتا ہے. دیکھیے حدیث کیا کہتی ہے, جب تک بیٹھے رہیں گے, آپ لوگ بیٹھے ہیں نا, جتنے لوگ بیٹھے ہیں فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد. معلوم یحدث, کب تک دعا کرتے رہیں گے فرشتے؟ جب تک آپ بات نہیں کریں گے, بیکار بات نہیں کریں گے. معلوم یحدث, فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ دعا ذکر کی گئی ہے, اللہم اغفر لہ, اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو معاف کر دے. فرشتے دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے, اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس پر مہربانی فرمائے. کچھ چیزیں ہیں نماز سے پہلے کی فضیلت اور نماز کے بعد انتظار کرنے کی فضیلت. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین و صلی اللہ.